بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن دنیا کے دو خوشبودار پھول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسنین کریمین کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، بخاری نے اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں یعنی حسن و حسین گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ لفظ ریحانتان کا معنی ہمیشہ دو پھول کیا جاتا ہے۔ غریب الحدیث کی کتب میں جب لفظ ریحان کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے 5 معنی ملتے ہیں، مگر عام طور پر شارحین حدیث نے اس کے ایک معنی پھول پر اکتفا کیا ہے۔ خوشبودار پھول، ریحان کا ایک معنی زمین سے اگنے والی خوشبودار شے ہے، اس سے پھول کا معنی لیا گیا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم واضح ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی حسنین کریمین کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونگھتے تھے، پھر چومتے تھے، اور چومنے کے بعد ان کو سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو کون سب سے زیادہ عزیز یا محبوب ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونجھتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھتے کیوں تھے؟ ان کو خوشبودار پھول قرار دینے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے جسموں سے وہ خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبودار پھول سے نہیں آتی تھی، لہذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انہیں سونگا کرتے تھے۔ یعنی اس معاملے میں بھی دونوں شہزادے نانا جان کا عکس مبارک تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر بلکہ پسینہ مبارکہ میں بھی یہی خوشبو تھی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پسینہ مبارکہ کو نچوڑ کر شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور بطور خوشبو استعمال کرتے۔ بیٹیوں کی شادی ہوتی تو شادی کے وقت انہیں جہیز میں دیتے اور اسے بطور خوشبو ان کے لباس میں لگایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔